اصغر کی بات سن کر فہد کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اچھا کیا خود ہی زہر کھا لیا، ورنہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ تم یہ سب جاننے کے بعد اسے ویسے بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ وہ بات ختم کر کے واپس کمرے میں چل دیے۔ فہد بھاگتا ہوا سدرا کے قریب پہنچا، جو کہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بھابھی کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے بتائیں، اسے کچھ نہیں ہوا نا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ تو بولیں، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ وہ خاموش کھڑی سدرا کو جھنجھوڑ کر چیخنے لگا۔ سدرا اس کی حالت دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ فہد کو فرین پہ غصہ ہے یا وہ اس کے لیے پریشان ہے؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے حاجرہ اور نصیر اسپتال لے کر گئے ہیں۔ سدرا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، آپ نے اسے اکیلا نوکروں کے ساتھ چھوڑ دیا، آپ ساتھ میں کیوں نہیں گئیں؟ وہ اکیلی ہے وہاں۔ وہ سدرا کی بات سنتے ہی ناگواری سے بولا۔ اس سے پہلے کہ سدرا کچھ بولتی، وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر دوڑنے لگا۔ وہ جلد سے جلد ہسپتال پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے اس رویے پہ سدرا کو حیرت ہونے لگی۔ آخر فہد اس کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہے؟ یہ تو واقعی میں عجیب بات تھی۔ سنا ہے ان لوگوں نے خون بہانے آئی ہوئی لڑکی کو زہر دے کر مار دیا؟ نوجوان چائے کا گھونٹ لے کر بولا۔ بھائی اتنے دنوں سے ظلم اور زیادتی اس کے ساتھ ہوتی آ رہی تھی، اس کے کہیں آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ کیا پتہ ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہو لڑکی نے۔ دوسرا لڑکا سامنے پڑا کپ اٹھا کر اپنی بات پیش کرنے لگا۔ نہیں یارو، اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی بہن جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی وہ اسی لڑکی کا رشتہ دار تھا، بس اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس بیچاری کو زہر پلا دیا زبردستی۔ خیر وہ تو کب کی مر چکی ہوگی۔ یہ اب اسپتال لے جا کر علاج کے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گاؤں والوں کا جھرمٹ آپس میں تبصرے کرنے لگا تھا۔ ان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی فہد کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کا من تو کیا تھا اسی وقت گاڑی سے اتر کر ان کو 2 گھوسے مارے اور بتائے کہ فرین زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مر نہیں سکتی۔ تیز رفتاری سے آگے چلتے ہوئے اس کی نظر اب نصیر پر پڑی، جو کہ گاؤں کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس نے عجلت میں گاڑی کو اس کے آگے کھڑا کیا اور بھاگتا ہوا اس کی طرف گیا۔ نصیر تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ فرین کہاں ہے؟ وہ اسے بات کرتا ہوا گاڑی میں پیچھے جھانکنے لگا، جہاں صرف اسے حاجرہ نظر آئی۔ وہ صاحب جی، چھوٹی بیگم صاحبہ کے گھر والے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے حویلی فون کیا تو ہمیں بڑے صاحب نے گاؤں واپس آنے کو بول دیا، وہ سہمے ہوئے انداز سے بتانے لگا۔ فرین کی طبیعت کیسی تھی؟ سوال کرتے وقت فہد کا دل حلق میں آ چکا تھا۔ وہ کوئی بھی بری خبر سننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے اسے دریافت کیا۔ ان کا علاج شروع کر دیا تھا ڈاکٹر نے، لیکن وہ بتا رہے تھے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کی بات سن کر فہد نے گہرا سانس لیا اور اپنی گاڑی کی طرف واپس پلٹا۔ چھوٹے صاحب آپ وہاں نہ جائیں تو بہتر ہوگا، وہاں وہ لوگ بہت غصے میں ہیں، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، آپ واپس چلیں، وہ فہد کے پیچھے آتا ہوا کہنے لگا۔ لیکن اس کی بات کو سنا انسنا کر کے فہد نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی کے ساتھ ہسپتال کا رخ کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ اس کے وہاں پہنچتے ہی صفدر نے اسے کالر سے پکڑا۔ میری بہن کو موت کے گھاٹ اتار کر سکون نہیں ملا تھا جو اب اسے یہاں تڑپتا ہوا دیکھنے چلے آئے؟ فرین کیسی ہے ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ وہ صفدر کے رویے کی پرواہ کیے بغیر پاس سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر سے پریشانی میں پوچھنے لگا۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیوار کی طرف دھکیلتے ہوئے دھاڑا۔ میری بیوی ہے، وہ حق رکھتا ہوں میں اس کی فکر کرنے کا، دبے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنا گریبان آزاد کیا۔ خود ہی زہر دے کر اسے مارتے ہو اور اب اس کا تماشا دیکھنے آئے ہو کہ ابھی کتنی سانسیں چل رہی ہیں اس کی، کتنی تڑپ رہی ہے وہ، یہ دیکھنے آئے ہو کہ کہیں وہ بچ تو نہیں گئی؟ صفدر درد سے کراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے اسے نہیں مارا، ایک بار اسے ہوش آ جائے تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، وہ چیخ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ اسے ہوش آ جائے
اور وہ تمہارے منحوس چہرے کو اپنے سامنے دیکھے، ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس پہ دھاڑتے ہوئے حکم صادر کرنے لگا، تمیز میں رہ کر بات کریں، میں یہاں صرف فرحین کی وجہ سے چپ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں اور آپ کچھ بھی بولے جائیں گے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ بھی تیز لہجے میں دھاڑا تھا، یہ کیا جنگ خانہ بنا رکھا ہے ادھر؟ مریض کی حالت خراب ہو رہی ہے اور آپ لوگ اپنی لڑائی پہ تلے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر کی تنبیہ پر وہ دونوں ایک دوسرے سے ہٹ کر دور ہوئے۔ صفدر اپنی بیگم کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، جو کہ ہاتھوں میں قرآن پاک لیے ورد کے ساتھ ساتھ مسلسل آنسو بہے جا رہی تھی۔ فہد دروازے پہ لگے شیشے سے اس کے دھندلے عکس کو دیکھ رہا تھا، جو کہ بہت ہی مشکل سے سانسیں لے رہی تھی، اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ یار میری بات مانو، اب بھی وقت ہے۔ یہ بنا دیکھے پیار اور محبت کے معاملات کے چکر میں نہ پڑو تو بہتر ہوگا۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں۔ جنید اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے بولا، ایسا کچھ نہیں ہوتا یار، وہ لڑکی دھوکے باز نہیں ہے۔ وہ پر اعتمادی سے بولا، یہ سب تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے بول سکتے ہو؟ جنید نے نظر ٹکا کر پوچھا، بس میرا دل نہیں مانتا اس سے بدگمان ہونے کو۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یار مجھے سمجھ نہیں آتا، میرا پڑھا لکھا عقل مند دوست کیسے اتنی جلدی کسی کے فریب میں آ سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر ٹوکنے لگا، عشق کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا بیٹا، یہ تعلیم اور ذہانت نہیں دیکھتی، بس روک لگ جائے تو یہ ذات پات نہیں جانتی۔ وہ نہایت ہی عاشقانہ انداز سے بولنے لگا، ہاں تو میری جان، دیکھ بھال کر کسی سے نین لڑاتے، کوئی چکر چلاتے، کسی کے ساتھ ڈیٹ پہ چلے جاتے، تمہارے پاس لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے جو اس طرح سوشل میڈیا پہ کسی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہو، جس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں۔ کیا پتہ کوئی لڑکا ہو جو لڑکی بن کر تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو۔ جنید نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی مجھ پہ اتنا ہی ٹرسٹ کرتی ہے جتنا میں اس پہ کرتا ہوں، اس لیے تو اس نے اب اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیا ہے۔ وہ جنید کی بات کو کاٹ کر بولنے لگا، ارے یار وہ سب تو ٹھیک ہے، چلو میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ تم دونوں کی محبت سچی ہے، پاک ہے، لیکن بیٹا بہت بار ایسا ہوا ہے، اس طرح چیٹ کر کے محبت کے گیت گانے والے کبھی کبھار آپس میں قریبی رشتہ دار نکل آتے ہیں، جو کہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ قسم سے میں نے تو 1-2 دفعہ نیوز میں بھی سنا تھا، 2 بہن بھائی سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈی سے آپس میں پیار کے پیش لڑا رہے تھے، بعد میں جب دونوں کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ڈوب مرنے کے لیے کہیں پانی بھی دستیاب نہ تھا۔ وہ استحصائیہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ فہد نے غصیلی آنکھوں سے ناگواری سے اسے گھورا، ارے یار میرا مطلب بالکل ایسا نہیں تھا، میں جنت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ذرا اس بات پہ غور کرو، کیا پتہ تمہارے ساتھ کوئی کام والی کا لنک جڑ چکا ہو، پھر جب وہ اپنی تصویر بھیجے گی تو مجھے ضرور دکھانا، اور ہاں ڈوب مرنے کے لیے پانی میری طرف سے لے لینا۔ اس نے خوب کھنچائی کرتے ہوئے بولا، اور فہد نے اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین دے مارا۔ آپ سے ایک کام کا بولا تھا، اس کا کیا بنا؟ اسے اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ کر اصغر نے دریافت کیا، بہت جگہوں پر بات چلا کر دیکھ لے، لیکن کافی مشکل کام ہے، اتنی جلدی تو نہیں ہو پائے گا۔ کیوں مشکل ہے؟ پچھلی بار تو آپ نے بہت تیز رفتاری سے اچھا گرانا منتخب کر لائی تھی، پھر اس بار اتنی سستی کیوں دکھا رہی ہیں؟ جبکہ مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ جلدی ہے، میں چاہتا ہوں یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ پہلے کی بات اور تھی اصغر میاں، اب یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو، ہر کوئی اچھی طرح دیکھ بھال کر اور جانچ پڑتال کر کے ہی رشتہ داری جوڑتا ہے۔ سمینہ خالہ نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولا، تو کیا ہمارے خاندان کا نام اور شرف کافی نہیں؟ خاندانی عزت اور وقار کے علاوہ اور کیا چاہیے لوگوں کو؟ بیٹا اب جو سچ ہے وہ چھپنے والا نہیں کسی سے، تمہاری بہن کے کارنامے پورے گاؤں میں دور دور تک مشہور ہو چکے ہیں، نہ جانے کتنے عرصے سے اس لڑکے کے ساتھ کیا کیا گل کھلا کر ہمارا منہ کالے کرتی آئی
آئی ہے؟ ایسی لڑکی سے کوئی شریف گھرانہ تو 100 میل دور ہی بھاگے گا۔ ان کی باتوں کے تیر اصغر کے دل میں چبھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کا تناؤ دیکھ کر سدرا پریشان ہونے لگی۔ خالہ خدا کے لیے اس طرح کی باتیں کم سے کم آپ تو نہ کریں، ہماری جنت کہیں نہیں جاتی تھی، اور اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سدرا نے ناگواری سے بولا، رہنے دو اب، اس پہ اور پردے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حرامزادے کے پاس یہ کم ظرف نالائق اپنی مرضی سے اکیلی ملنے جاتی تھی، تو کیا وہ نامرد تھا، اندھا تھا، یا ہاتھ پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے تھے؟ اکیلے میں جوان لڑکی اس کے پیش خدمت ہوتی تھی تو ذرا سوچو، اس کو بغیر ہاتھ لگائے واپس آنے دیتا ہوگا؟ خدا جانے کس طرح خود کو اس کے آگے سونپ کر آتی ہوگی۔ مجھے تو سوچ کر بھی شرم آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بے حیا ذرا سا نہ شرمائی، بھائیوں کو بدنام کرنے میں دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنی چادر اتروا کر آ گئی، اور اب سکون سے گھر میں رہ رہی ہے۔ ڈوب مرے۔ سمینا نے منہ بھر بھر کے اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی تھی۔ بس کر دو خالہ، میں یہاں اس کی عشق کی عیاشی کے قصے سننے نہیں بیٹھا۔ سمینا خالہ کی باتیں اس کے غصے میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میرا خون کھول جائے اور وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے، اسے کسی بھی طرح یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے لیے کسی کو راضی کرو، چاہے وہ کوئی لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بس جلد سے جلد اس بدنما داغ کو یہاں سے نکالو۔ وہ مٹھیاں بیچ کر بولنے لگا۔ اس کے چہرے کی ساری رگیں پھولنے لگی تھیں۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ ایسی بات ہے تو پھر ایک رشتہ ہے میری نظر میں، وہاں بات بن جائے گی اگر تم بولو تو۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ اصغر آنکھیں سکیڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا اور آگے کی بات کا انتظار کرنے لگا۔ سدرا کو بھی نشاندہی کا انتظار تھا۔ وہ جو مجن میاں چھوٹی سی دکان چلایا کرتا تھا نا، یہاں پر، یاد ہے؟ سمینا آنکھ ٹکا کر اسے یاد دہانی کرانے لگی۔ بعد میں کسی وجہ سے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا دوسری جانب۔ اب تو اچھی خاصی بڑی دکان چل رہی ہے بازار میں، گھر بھی بہت بڑا کر لیا ہے اس نے، بہت پیسے والا ہے۔ سمینا گہرائی سے بولنے لگی۔ ہاں یاد تو ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب یہاں پر تھا تو بیوی بھی مر چکی تھی، گھر پر اکیلا رہتا تھا۔ اصغر نے اس کی پہچان کرتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی سوالیہ انداز سے ان کو دیکھنے لگا۔ ہاں اسی لیے تو، وہ ایک دم سے بولی۔ اصغر الجھتے ہوئے انہیں گھورنے لگا تھا۔ ساتھ ہی سدرا بھی سلجھن میں تھی کہ اگر مجن کا کوئی بیٹا نہ تھا تو وہ کس کے لیے رشتے کی بات کر رہی تھی؟ ایک تو اولاد نہیں ہے، اکیلا رہتا ہے، بیوی بھی نہیں رہی، اسی لیے تو بڑھاپے میں اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اسے ساتھ کی ضرورت ہے، اور اب پیسے والا جو بن گیا ہے تو اسے وارث کی بھی فکر ہونے لگی ہے۔ وہ بڑی طرفداری سے اس کی بات کو پیش کر رہی تھی۔ میرے دیور کا لڑکا اس کی دکان پہ کام کرتا ہے، وہ بول رہا تھا کہ مجن سیٹھ کو شادی کرنی ہے، اسے کسی کم عمر لڑکی کا رشتہ چاہیے جو اسے وارث بھی دے سکے۔ اب جب تم بول ہی رہے ہو تو میں یہ سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم جنت۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے خالہ، یا پھر عمر کے ساتھ وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے؟ وہ اٹھ کر ناگواری سے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مانا کہ جنت سے غلطی ہوئی ہے، بچی ہے، نادانی ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بھیڑ بکری سمجھ کر کہیں بھی کسی کے ساتھ باندھ دیں گے۔ سدرا کے چہرے پہ ناگواری اور غصہ نمایاں تھا، جسے دیکھ کر سمینا خالہ نظریں پھیرنے لگی۔ میری بچی ابھی چھوٹی ہے، وقت کے ساتھ اس کا ہر داغ مٹ جائے گا، خدا نے چاہا تو اس کے لیے اچھے سے اچھے رشتے مل جائیں گے۔ برائے مہربانی آپ اس طرح کے مشورے اور رشتے اپنے پاس ہی رکھیں۔ آپ سگی خالہ ہو کر اس کے لیے ایسا سوچ رہی ہیں، افسوس ہوتا ہے مجھے۔ وہ بھڑک کر بولی۔ ہاں ہاں سگی خالہ ہوں، اس لیے اس گن پہ مٹی ڈالنے کی فکر بھی مجھے ہو رہی ہے۔ اگر وہ میری سرپرستی میں رہتی تو آج یہ مصیبت نہ اٹھانی پڑتی۔ مجھ پر غصہ کرنے سے اچھا ہے اگر یہی غصہ اور تیور جنت کو بھی دکھا دیا ہوتا، تھوڑی سی نظر رکھی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ ارے وہ یتیم ساری کی ساری تمہاری ذمہ داری تھی، اس کا دھیان تو نہ رکھ پائی تم، اب چلی ہو مجھے اکڑ دکھانے۔ سمینا اس پہ گرجتے ہوئے جواب دینے لگی۔ تمہیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے سدرا۔ اصغر ہاتھ سے اسے روکتے ہوئے کہنے لگا۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا میں کر لوں گا، اور خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تو تم ٹھیک سے سنبھال نہیں پائی، اور اب جو تمہارے ذمہ کام نہیں ہے
اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ اس پر سختی سے بولا۔ میں آپ کے فیصلے میں دخل نہیں دے رہی ہے، لیکن جو حق بات ہے کم سے کم آپ اس پر تو وچار کریں۔ اس کی عمر تو دیکھیں، وہ کافی بڑا ہے، بوڑھا ہے، جنت اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ خدا را یہ ظلم نہ کریں اس پر۔ وہ بے بسی سے بولتے ہوئے التجائیہ نظروں سے اصغر کو دیکھنے لگی۔ مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی، چاہے کتنا عمر رسیدہ ہو جائے وہ ہر عمر میں شادی کے قابل ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس وقت جنت کو اپنانے کے لیے کوئی جوان مرد تو راضی ہوگا نہیں۔ میری بات مانو، اسی کو غنیمت جان کر رخصت کر لو اسے۔ اس سے پہلے کہ اصغر اس معاملے میں نظر ثانی کرتا، ثمینہ پھر سے اپنی باتوں کے ذریعے سے جذباتی کرنے لگی۔ آپ اسے بول دیجئے کل آ کر خاموشی سے نکاح کر کے جنت کو لے جائے۔ وہ حکم صادر کرتے ہوئے اٹھنے لگا۔ ثمینہ ٹھنڈی سانس چھوڑنے لگی اور سدرہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ فرین ہسپتال میں ہے، اس کی حالت ابھی تک خراب ہے۔ جب تک اس کی طرف سے خیریت کی خبر نہیں مل جاتی، آپ گھر میں شادی کیسے طے کر رہے ہیں؟ اور فہد بھی ابھی تک گھر نہیں لوٹا، اسے واپس تو آنے دیں، کم از کم تب تک تو اس بات کو رہنے دیں۔ وہ آخری امید کے ساتھ بولی، وہ لڑکی زندہ ہے یا مر گئی، اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہی بات فہد کی، تو وہ شہر چلا گیا ہوگا اپنے کام سے، جب آ جائے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا، اس کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اب کچھ بھی سننے سے پہلے تیز تیز قدم لیتے ہوئے باہر چل دیا۔ ثمینہ خالہ مطمئن ہو کر بیٹھ چکی تھی اور سدرہ بے بسی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ کافی گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی سراہنے کھڑے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں اپنے پاس پا کر ساری ناراضگی بھول کر وہ ان سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ اس کی آواز سن کر فہد کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ باہر سے اس کے درد اور تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، جو وہ اپنے بھائی سے لپٹ کر رونے کی صورت میں بیان کر رہی تھی، لیکن اس کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھی۔ پہلے چند منٹ تو اسے اپنے زندہ ہونے پر یقین نہ آیا، لیکن ایسے وقت میں بھائی کی موجودگی اس کے لیے بہت مضبوط سہارا اور امید تھی۔ کچھ منٹ بعد وہ بھی رونے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس کی نظر سامنے دروازے پر پڑی، جہاں کوئی لڑکھڑاتا وجود اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آنسوؤں سے تر آنکھوں سے اس کی نظر دھندلی پڑ رہی تھی۔ جو ہی وہ اس کے قریب آنے لگا، اس کا وجود نمایاں ہونے لگا۔ بھائی! جیسے ہی اس نے فہد کو اپنی طرف آتا محسوس کیا، وہ کسی بچے کی طرح چیخ کر خوفزدہ ہوئی اور بھائی سے چمٹ گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہیں رک جاؤ، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، صفدر نے ہاتھ سے اسے اشارہ کرتے ہوئے روکا۔ فرحین، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس پولیس کو سچ بات بتاؤ کہ تمہیں زہر کس نے دیا تھا۔ ہمت کرو میرا بچہ، شاباش۔ فرحین نے صفدر کا بازو زور سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکن کو تیز ہوتا ہوا محسوس کرتے ہوئے صفدر نے اسے دلاسا دیا اور اسے بولنے کو کہتا رہا۔ فہد کے پیچھے پولیس کھڑی تھی، جو کہ صرف فرحین کی جواب کی منتظر تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس میں بولنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ بار بار فہد کو دیکھ کر خوف سے اپنا حلق تر کر رہی تھی۔ آپ کو زیادہ ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتائیں کہ آپ نے خودکشی کی تھی یا آپ کو ان کی طرف سے زبردستی زہر کھلایا گیا تھا؟ وہ افسر اس کی طرف بڑھتے ہوئے تفتیشی انداز سے پوچھنے لگا۔ میں نے کوئی زہر نہیں دیا، فرین تم بتاؤ سب کو سچائی کیا ہے؟ وہ فرین کو دیکھتے جھنجھلا کر بولا۔ اس کی آواز سن کر فرین پہ خوف پھر سے طاری ہونے لگا۔ وہ اپنا سر صفدر کے بازو میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کی کپ کپاہٹ مزید بڑھنے لگی۔ آفیسر، میری بہن کی طبیعت اور بگڑتی جا رہی ہے، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ جلدی سے گرفتار کریں اسے، اگر یہ مزید یہاں رہا تو فرین اپنا ہوش کھو بیٹھے گی۔ صفدر نے حقارت سے فہد کو دیکھتے ہوئے افسر کو التجا کی۔ پیچھے کھڑے سپاہی افسر کے اشارے پہ فہد کی طرف بڑھنے لگے۔ فرحین، تم انہیں بتاتی کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں کچھ نہیں کیا، پلیز کچھ بولو۔ خاموش کیوں ہو فرحین؟ میں نے زہر نہیں دیا نا تمہیں؟ فہد اپنے اوپر پولیس کی پکڑ کو چھڑاتے ہوئے کہنے لگا، جو کہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ فرحین خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر فرحین نے ہاں میں جواب نہیں دیا تھا
تو اس نے نہ بول کر بھی اسے گرفتار کرنے سے نہیں روکا تھا، اور فہد کو گرفتار کرنے والوں کے لیے یہی جواز کافی تھا، فرحین کی خاموشی۔ وہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولتا رہا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس کو پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔